تھوڑی دیر بیان کروں گا اگر آپ کا شوق ہو۔ زبردستی نہ میں سبحان اللہ کرتا ہوں نہ بیان سنانا کرتا ہوں۔ ذکر ہوتا ہے خوش ہو کر کرنے سے، زبردستی نہ عبادت کی ہوتی ہے نہ ذکر کی ہوتی ہے۔ کتنی دیر بیٹھے خوش ہو کر بیٹھے، کسی کا منہ میں لاہور ہے، کسی کا منہ کراچی ہے، کسی کا منہ پشاور ہے، تو ہم کوئٹے کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات کی دعوت پر حاضر خدمت ہیں، فیصل آباد سے سفر کر کے آپ کے پاس آئے، یہاں آ کر دل بڑا خوش ہو گیا۔ آپ حضرات تو کافی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا بیٹھنا، ہمارے پاس تو 4 بندے بیٹھے ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ کے دین کو سننے کے لیے جگہ آگے ہیں۔ ابھی تک 4 لوگ ہیں، یہ قرب قیامت کے قریب عمل جو ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پن نہیں ہے، آپ آئیں، یہ اس کی توفیق سے آئے، اس کی توفیق سے آئے ہیں، آپ کا کوئی تو معلوم نہیں۔ میرا آپ فیس بک نکالیں، اشتہار نکالیں، بہت بڑا اشتہار لگا ہوا جنگ، آج رات میرا جنگ ہے، میں نے کینسل کر دیا، اس کا حکم نہیں ہے، ایسے اختلاف ہوئے ہیں، میں نہیں جا رہا۔ یہاں توفیق تھی، چند لوگ بیٹھے ہیں، اور چند لوگوں میں سے بھی چند لوگ بات سنیں گے، اگر وہ عمل کر لیا انہوں نے تو میں بھی کامیاب ثابت ہوں۔ تو بس اسی بنیاد پہ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن حمید کی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ پیچھے ایک ماہ گزرا ہے، جس ماہ کو ہم محرم الحرام، اس محرم الحرام میں 2 نام بہت بڑھیا ہیں ان کی شہادت۔ ایک کا نام خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور ایک کا نام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی، نواسہ رسول جگر گوشہ۔ ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے چرچے بھی بہت بڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بھی چرچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا فرما کرتے تھے، اللہ موت دے تو شہادت کی دے، موت دے تو شہادت کی دے، اور ساتھ یہ دعا فرماتے ہیں، یا اللہ موت دے تو شہادت کی دے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ مدینہ کی دے۔ یہ 2 دعائیں ہو گئی نا، ایک شہادت کی، ایک مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیشان ارشاد ہے، جو مدینے میں فوت ہو اور یہیں دفن ہو جائے، میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، وہ میرا ہمسایہ ہوگا۔ تو اس کی مسلمانوں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یا اللہ موت دے تو شہادت کی، اور دوسرا مدینہ کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، عمر تو وہ عمر ہے جس کو محمد نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی، اور خانہ کعبے کے غلاف پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، اللہم عز الاسلام او بعمر بن حشام او بعمر بن خطاب
اللہ اسلام کی عزت کے لیے مکہ کی سرزمین پر 2 عمر پھر رہے ہیں، ایک خطاب کے بیٹے کی شکل میں، ایک ابو جہل کی شکل میں، جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ اس کو سمجھ آ رہی وہ بلند آواز میں؟ جو تجھے، اللہ کو کہہ رہے ہیں، جو تجھے میرے لیے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ جو تجھے، اللہ تجھے میرے لیے پسند ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ میرے نبی نے تو دونوں عمروں کے لیے مانگی تھی، ابو جہل کے لیے بھی اور خطاب کے بیٹے کے لیے، اور اللہ کو میرے نبی کے لیے پسند خطاب کا بیٹا تھا، اللہ نے محمد کی گود میں دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی خصوصیات کو دیکھ کر کہا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لا کان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن میری نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اگر دروازہ کھلا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ دروازہ بند ہے، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، نبی کے بعد، میری سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا وہ دجال ہی آئے گا۔ نبوت کو کوئی اعلان کرے گا تو وہ دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ پیغمبر آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ جیسے حضرت علی شیر خدا کا دور تھا نا، ایک عیسائی کہتا ہے ہمارے نبی کی شان بڑھیا ہے عیسیٰ پیغمبر کی، وہ عیسائی اپنے نبی کی بات کرتا ہے، میرے نبی کی شان بڑھیا ہے۔ وہ بات چلتی چلتی حضرت علی شیر خدا کے پاس آ گئی، وہ بندہ بھی آ گیا، کہتا ہے ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ اب نے فرمایا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو مضبوط دلیل ہے۔ کیا مضبوط دلیل ہے؟ فرمایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت علی شیر خدا، آپ علم کے بہت بڑے وسیع و عریض قدآور ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بتائیں میرے نبی حضرت عیسیٰ پیغمبر اس وقت کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے، آسمان پر ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو اٹھا لیا تھا نا، تو ابھی تک وہ زندہ ہے اور آئیں گے، اور نبی کے امتی بن کر آئیں گے، نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اور حضور کے روضہ اقدس میں ان کے لیے مدفن کی جگہ بھی پڑی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا بھی آپ کے نبی تو آسمانوں پر ہے، تو آپ کے نبی، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، آپ کے نبی میں گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، روضہ رسول اللہ میں آرام فرما رہے ہیں، اپنے روضہ میں اما عائشہ کے حجرہ میں، جس کو نبی نے کہا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک، جس نے جنت کے اعلیٰ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو یہاں آ جائے، اعلیٰ جگہ کی اللہ زیارت کروا دے گا۔ یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرما دیا ہمارے نبی کی ریاض الجنہ میں، گنبد خضرا میں، کہا تو اب بتاؤ کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہوئی پھر؟ آپ کی دلیل تو کافی مضبوط ہے۔ آپ نے کہا کمر، آپ کا نوکر تھا، کمر یا امیر المومنین لبیک حاضر، فرمایا جاؤ گھر سے ترازو اٹھا کے لاؤ۔ گھر سے ترازو اٹھا کے لے آئے، جو ہی ترازو آیا تو آپ نے ایک میں 2 پتھر رکھ دیے، ایک میں 3 پتھر رکھ دیے۔ ہاتھ سے سبحان اللہ کرنا کہ بات سمجھ رہا ہے۔ وہ آپ نے وہ ایک پلڑے میں 2 پتھر، ایک پلڑے میں 3 پتھر، آپ نے ترازو پکڑا دیا اسی عیسائی کا، اٹھو بھی، جب اٹھائی وہ 3 پتھروں والا وزن ہی تھا اور 2 والا ہلکا تھا، وہ اوپر اور 3 والا، بولو بھائی 3 والا نیچے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا بھی یہ ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، جو اوپر ہے وہ قیمتی ہے، جو نیچے والا وہ قیمتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ، سمجھ آئی؟ جو اوپر ہے
وہ قیمتی ہے جو نیچے ہے وہ قیمتی ہے. وہ عیسائی کہتا ہے میں نے تو سوال کچھ اور کیا ہے، آپ نے جواب کچھ اور دیا ہے. میں آپ کے دماغ کو درست کرنے کے لیے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ تم نے کہا کہ نیچے والے کی قدر نہیں ہے، اوپر والے کی قدر ہے. اب فیصلہ تم کرو کہ ادھر 2 پتھر ہیں، ادھر 3 پتھر ہیں، اس میں وزن کم ہے، اس میں وزن زیادہ ہے. جو کم والا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، جو زیادہ عزت والا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. اسی وقت کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. سبحان اللہ. اے بھائی تیرے اور میرے نبی کی شان بہت بڑی، بہت بڑی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ میں تجھ سے سوال اور دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے موت عطا کرے تو شہادت کی، اور دوسری میری دعا ہے مدینہ کی. اللہ نے کہا مانگا تو نے ہے مجھ سے، اب میں اپنی طاقت کے مطابق اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا. شہادت کی موت بھی دوں گا، مدینہ کی بھی دوں گا، اور ساتھ اضافہ یہ کروں گا کہ محمد کا مصلی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ 26 یا 27 کو آپ زخمی ہوئے تھے. 3 دن آپ زخموں کی حالت میں رہے، اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. سلام پیش کرتا ہوں عمر تیری شہادت، سلام پیش کرتا ہوں عمر تیرے جذبہ، سلام پیش کرتا ہوں عمر تیری جرت کو، طاقت کو، علم کو، فصاحت کو، بلاغت کو، نظام کو. یہ سارے نہری نظام حضرت عمر نے تیار کیے. یہ پولیس کی چوکیاں یہ حضرت عمر نے یہ نظام بنایا تھا. یہ فوج بنائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے. 22 مشورے زمین پر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیے تھے. اللہ نے یہ 22 مشوروں کو اٹھا کر قرآن بنا دیا. ان میں سے ایک بات کرتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ آپ کی ماں اور میری ماں مسلمانوں کی مومنوں کی ماں پر جب یہود و نصارہ نے تہمت لگائی، الزام لگایا، تراشا اور آوازیں کسیں، تو میرے نبی علیہ السلام گھر آئے. ام عائشہ سے بولتے نہیں تھے، تو ام عائشہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا میرے سرکار مجھ سے بولتے نہیں، تو آپ نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے باپ کے گھر میں چلے جاؤں. تو حضور نے کہا ہاں چلے جاؤ، چلے. اماں اپنے گھر میں آ گئی. اللہ اکبر. اب حضور بڑے پریشان تھے ان دنوں میں. زوجہ پر الزام تہمت لگے. پھر نبیوں کے سردار آمنہ کے لال اور یتیم پیغمبر رحمت کائنات شفیع المذنبین مشتاق العاشقین حسین آسن جمیل عجمل شریف اشرف نبی، ساری کائنات سے اونچا نبی، سارے انبیاء سے اول نبی، سارے نبیوں سے بڑا نبی علیہ السلام. جو ہی میرے نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے پوچھتے جب حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ یہ مجھے بتائیں آپ کا رشتہ ابو بکر کے گھر میں کروایا کس نے؟ میں اس سے جا کر پوچھوں کہ آپ کو ہمارا نبی ایسا لگتا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں سمجھے. ارے بھائی جو ہی میرے نبی کو حضرت عمر نے کہا آپ کا رشتہ کس نے ابو بکر کے گھر میں کروایا؟ میں ابھی پوچھوں. تو میرے نبی نے کہا عمر کچھ وزن تو نے ہلکا کر دیا. وزن کچھ ہلکا کر دیا. ادھر تو رشتہ کروائی اللہ نے. بھی قرآن کی کتنی صورتیں بھی؟ 114 صورتیں قرآن کی شکل میں آسمان سے نبی کے سینہ اقدس پہ آئی. اور یہ
عائشہ کی شکل شبیہ تصویر یہ بھی آسمان سے اللہ نے جبریل کے تھرو میرے پاس بھیجا، کہا یہ لو ابو بکر صدیق کی بیٹی کا رشتہ میں نے تیرے لیے پسند کیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام جو اللہ میرے نبی کے جسم اطہر پر غلیظ مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، ساری عمر غلیظ مکھی گندی مکھی حضور کے وجود پر نہیں بیٹھی، ساری عمر حضور کو جمائی اباسی نہیں آئی، جمائی نہیں آئی، ساری عمر حضور کے وجود اطہر پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی، اور ساری عمر آپ کو جمائی نہیں آئی۔ جمائی بھی شیطان کا حصہ ہے، جمائی بھی شیطان کا حصہ ہے، اور ساری عمر آقا علیہ السلام کو جمائی نہیں آئی، اور ساری عمر آپ کے وجود پر گندی مکھی نہیں بیٹھی۔ ایک دفعہ آپ کے وجود پر شہد کی مکھی بیٹھی، اور جب جو ہی شہد کی مکھی حضور کے جسم اطہر پر بیٹھی، حضور نے فوراً بات کی، اے شہد کی مکھی، کہا یا رسول اللہ، یہ نبیوں کو اللہ نے شان عطا کی ہے، مکھی سے چاہے مکھی سے بات کر لیں، جانور سے چاہے جانور سے بات کر لیں، اونٹ سے چاہے اونٹ کو بات سمجھا بھی دیں، اونٹ کی سن بھی لیں، بکری سے چاہے بات بھی کر لیں، بکری کی سن بھی لیں، سنا بھی لیں۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے یہ شان عطا کی، انبیاء کو اللہ نے یہ خصوصیات عطا کی تھی، جانوروں کی بات بولنا چاہیں تو جانوروں میں ان کی طبیعت مزاج کے مطابق بات سمجھائیں، ان کی سمجھ بھی جائیں، ان کو سمجھا بھی دیں۔ یہ نبیوں کو اللہ نے شان عطا کی۔ جب مکھی آپ کے وجود اطہر پر بیٹھی تو آپ نے کہا اے شہد کی مکھی، تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو رس کڑوے چوس کے آتی ہے، کبھی گلاب کی پتی پہ بیٹھتی ہے، کبھی چنبیلی کی پتی پہ بیٹھتی ہے، کبھی آم کے درخت پہ بیٹھتی ہے، کبھی جناب کسی اور درخت پہ بیٹھتی ہے، کبھی کڑوا رس، کبھی پھیکا رس، کبھی میٹھا رس، لیکن تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی بولتی ہے، کہا یا نبی اللہ علیہ السلام، آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ باتیں کروں؟ فرمایا ہاں ہاں اجازت ہے، بات کرو۔ فرمایا جب یہ سارے مرکبات کو اکٹھا کرتی ہوں، شہد نکالنے کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے میں شہد نکالنے والی، ارک نکالنے والی مشین کو جاری ساری کر دیتی ہوں، آن کر دیتی ہوں، اپنے بٹن کو آن کر دیتی ہوں، زبان پر آپ کی ذات پر درود ہوتا ہے، شہد میٹھا اللہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، ایک مکھی آئی، گھومتی گوں گوں کرتی آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ مکھی کہے وعلیکم السلام، میں مکھیوں کی سردار ہوں، ساتھ ہی ہمارا پڑاؤ ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے صحابہ کے لیے سالن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو ساتھ کوئی بندہ بیٹھے نا، ہمارا جو شہد کافی سارا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اور آپ کے اصحاب کی۔ علی آئین نا قریبو حضرت علی آپ نے کان میں کہا تو برتن لے وانتے اس مکھی دے مگر لگا وانچے شہد لے کے آؤ۔ انہیں پتا چلا ہے کہ رسول ہیں، رسول کے اصحاب ہیں، یہ شہد کی مکھی اچھی ہے، جنہیں پتا چل گیا کہ نبی کے غلام ہیں، ان کی دعوت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آج 14ویں صدی کے مسلمان کو پتا نہیں چلا کہ نبی کے یار کی عزت کیا ہوتی ہے۔ جو عادب ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے، جو غصاف ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے۔ جو عادب ہوتا ہے قیامت کے صبح تک اس کا نام زندہ رہتا ہے، جو بدماش ہوتا ہے یہیں بھی ردی ہے، قبرستان میں بھی ردی ہے، آخرت میں بھی ردی ہے، یہاں بھی اس کا نکمے کا نام نہیں، آگے بھی اس نکمے کا نام نہیں۔ ہاں صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، صحبت جو ہے نیک کی صحبت میں آئے بیٹھے ہو اللہ کی بات سن رہے ہو، مولویوں کی صحبت میں آئے بیٹھے ہو اللہ کی بات سن رہے ہو، فقیروں کی صحبت میں آئے بیٹھے ہو اللہ کی بات سن رہے ہو۔ تو اگر ساتھی
دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں سے آپ جاؤ گے، بات سننا، یہاں سے جاؤ گے بڑے فائدے لے کر جاؤ گے. کیا کیا لے کے جاؤ گے؟ ایک جو نعت خانوں پہ آپ پیسے لگاتے ہو اس کا ثواب لے کر جاؤ گے، ایک تو یہ ہے. اور دوسرا، جب آپ اس مجمع سے اٹھیں گے، آئے تھے گنہگار بن کر، جب اس مجمع سے اٹھ کر جائیں گے گنہگار نہیں ہوں گے، نیکوکار بن کر جائیں گے. پھر آپ صالح بن جائیں گے، پھر آپ متقی بن جائیں گے. پھر یہ صحبت ایسی صحبت ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ اللہ ادا کروا دیتا ہے. 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی، قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی باتوں میں بیٹھتے ہیں. اللہ ان کی شان کو بڑھا دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی اسی ماہ میں ہوئی، اور اسی میں ہمیں نواسے رسول جگر گوش ہے بطول. میں شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں. 7 محرم الحرام کو کربلا میں بعض حضرات کہتے ہیں جی نبی کی آل کو صحابہ نے چھوڑ دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا، وہ اکیلے کربلا میں گئے. یہ ادھار میرا بقایا رہے گا. آپ فیس ٹو فیس، موبائل ٹو موبائل، پارٹی ٹو پارٹی، جماعت ٹو جماعت، دوست ٹو دوست، فرینڈ ٹو فرینڈ یہ بات چلائیں. اگر اس کا جواب آ جائے تو مجھے بھیجیں. وہ کیا ہے؟ ایک کسی کتاب کا موجود حوالہ پیش کر دیں کہ نبی کی آل نے اصحاب کو کہا تھا کہ میں کربلا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ الفاظ کہے ہوں اور نبی کا کوئی یار نہ آئے. بات سنو نا. صحابہ سے یہ ثابت ہو، نبی کی آل سے یہ ثابت ہو کہ اصحاب رسول کو اہل بیت نے یہ کہا تھا کربلا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ الفاظ اصحاب تک نبی کی آل نے کے، اور پھر اصحاب نہیں آئے تو پھر پہنچ سکتے. اگر آل سے یہ بات ثابت نہ ہو تو پھر ہم بولو تو صحیح ہے. لیکن جب حضرت حسین کی سواری جانے لگی تو صحابہ کرام نے سواری کی لگام کو تھام لیا. یہ ثابت ہم کرنا. صحابہ نے تھام، صحابہ نے پکڑا، صحابہ نے رکاوٹ ڈالی. توجہ کرنا تھوڑی سی. 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی نماز پڑھوں گا، ابھی نماز پڑھیں گے. صحابہ نے سواری کی لگام کو پکڑ کر سواری کا راستہ روکا. نہ جاؤ حسین، کوفے نہ جاؤ. کیوں بھی؟ میں کوفے کے لوگ ٹھیک نہیں، انہوں نے تیرے بھائی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا. کوفی لا یوفی ہیں، جھوٹے ہیں، مکاریں، فراڈیے، خرافات کہتے ہیں، بکواسات کہتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو اپنے نانے کا دین پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں دنگے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو اپنے بچے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو صحابہ نے کہا نا آپ ہمارے پاس ایک ہی نبی کی نشانی بتا رہے ہیں، مہربانی کریں آپ نہ جائیں، اپنی جگہ پر کوئی سفیر بھیج دیں. تو اسی لیے تو مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا تھا. صحابہ کا مشورہ مان کر، صحابہ کا مشورہ مان کر مسلم بن عقیل کو جب کوفے بھیجا تو کوفے کے لوگوں نے ایک دن میں حسین کی بیعت 60,000 کی شکل میں کی تھی. ایک دن میں 60,000 بیعت ہوا تھا. انہوں نے بڑی خدمتیں کی تھی، روٹیاں پکائی تھیں، دعوتیں کی تھیں، چپیاں ڈالی تھیں.
بازار سجائے تھے، بنائے تھے، پھبائے تھے، سب کچھ کیا تھا کہ مسلم بن عقیل یہ تو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، حسین کے ساتھ پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے گھرانے کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی تاریخ بتا رہی، یہ آپ کی تاریخ بتا رہی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب دیکھا کہ ایک دن میں 60,000 مرید ہو گئے ہیں، فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے مغرب کی نماز ادا کروائی، تو 61,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ کتنے ہزار بھی؟ 61,000۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کاغذ قلم اٹھائی، السلام علیکم بھائی حسین، یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ پیار کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ انس کرنے والے ہیں، جو ہی میرا خط پہنچے تو آپ نے جلدی سے تیاری کر کے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کوفے پہنچانا کہ یہاں کے لوگ بڑے قدردان ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، جب خط پہنچا مسلم بن عقیل کا، اس وقت حسین نے تیاری کی، صحابہ کا مشورہ مانا تھا نا کہ خود نہ جانا، کیا بھیجنا؟ سفیر بھیجنا۔ پھر سفیر کی اطلاع آئی، معلوم ہو گیا، مشورہ مانا حسین نے، پھر صحابہ کو کہا بھی وہاں کوئی خطرہ نہیں، یہ دیکھو مسلم بن عقیل کا، اور یہ 18,000 کھاتے، یہ گٹو بھرے پڑے ہیں خطوط کے، آؤ جی السلام علیکم، یا حسین اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے نانا کو شکایت کریں گے، آپ نہ آئے تو آپ کے باپ کو ہم شکایت کریں گے، آپ نہ آئے تو آپ کی اماں کو شکایت کریں گے، آپ نہ آئے تو آپ کے بھائی حسن کو شکایت کریں گے، آپ نہ آئے تو ہم اللہ سے گلہ کریں گے کہ دین کی سمجھ جو آپ کے پاس تھی آپ ہمیں دین میں۔ دیکھو جی، میرا پروگرام لینے والے قاری جمشید صاحب تھے، میں بیٹھے دو جنہوں نے میری دعوت نہیں تھی وہ ہیں بات یہ ہے، ارے بھائی دیکھو میرے سے رابطہ کرنے والا ایک بندہ، میں اس ایک بندے کی بات مان کر آ گیا اور آپ کو اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں۔ حسین تجھ کو سلام نہیں کرتا جو 18,000 خطوط سنے اور 18,000 خطوط پڑھے، 18,000 خطوط پڑھنے کے بعد سفیر بھیجا، سفیر کی اطلاع کے بعد پھر صحابہ کی بات مان کے گئے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ، کیا ہوں تو اس لیے ارے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے غلام تھے اور حسین کے ساتھ کیا تھا۔ میں بھائی مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا، پھر ان کا خط آیا کہ جی یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تو اب مسئلہ رہ گیا کہ اگر ایک حوالہ بھی یہ پیش کریں کہ صحابہ کرام کو اہل بیت نے کہا تھا کہ ہم کربلا میں جہاد کی نیت سے جا رہے ہیں، قتال کی نیت سے جا رہے ہیں، لڑنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اگر ایک حوالہ بھی پیش کر ہو ہی نہیں سکتا، پیش ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے تو دعائیں لے کر اہل بیت چلے تھے، تو پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کا حق ادا کیا، دین کا حق ادا کیا، بچوں کو قربان کروا دیا، لیکن دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی دعوت فکر دیتا جاؤں، یہ جو سانہ کربلا، واقعہ کربلا ہوا، یہ کون سی ہجری میں بھی ہوا بھی؟ 61 ہجری میں۔ اور حضرت زین العابدین کا وصال کون سی ہجری میں؟ 95 ہجری میں۔ 95 سے 61 نکالو تو 34 سال بقایا۔ کتنے سال بقایا ہیں؟ 34 سال بقایا ہیں۔ جیسے محرم یا یہ کرتے ہیں، اگر 34 سال میں سے 33 آپ کو معاف، ایک بقایا، 33 معاف، ایک بقایا،
اگر ایک سال بھی ایسے محرم حضرت زین العابدین نے گزارا جیسے یہ گزار رہے ہیں، آپ کا قرض ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ زین العابدین عینی شاہد تھے، عینی گواہ تھے کہ میرا ابا نمازیں پڑھتا گیا اور قرآن کی تلاوت کرتا گیا اور سر سجدے میں تھا اور ظالم آگے بڑھا، سر کو کاٹا، تن الگ سر الگ، اور ادھر شہید ہونے والوں کی تعداد 72 تھی اور مرنے والوں کی تعداد 82 تھی، اور یہ دفعیں بج رہی تھی۔ حسین ہار گیا، فلاں جیت گئے، حسین ہار گیا، فلاں جیت گیا، اللہ اکبر۔ مشیت مسکرا کے کہتی ہے نہیں، حسین ہارا نہیں، حسین اس وقت بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے، حسین قیامت کے روز بھی جیتے گا۔ سر نیزے کے اونٹ گر رہی، سننے والے نے سنا ہے، کان لگایا ہے، حسین کی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صبح حسنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نقش قدم نصیب فرمائے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا سننا قبول مقبول فرمائے۔ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، آپ بیٹھیں گے، پھر جمعی کے ساتھ گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور ان کا آنا قبول مقبول فرمائے۔ آپ حضرات جتنے بھی دور دراز سے سفر کر کے آئیں، یہ منتظمین نے جو یہ پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پروگرام کو اپنے دربار عالیہ میں قبول مقبول فرمائے۔ ایک وظیفہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھیں گے، 20 لاکھ نیکیاں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بڑھنا، اور دوسرا نمبر پہ ہمارے پاس روحانی اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات 29 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک کو تشریف لائیں، وہاں پر علماء کرام، حفاظ قاری حضرات، کافی سارے حضرات باہر سے بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سارے حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ تو آپ سارے تشریف لائیں بھی، ارادے کرنے سے جیسے وہ تبلیغ جماعت حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں، ارادے پہ بھی اللہ نیکی لے، تو آپ نیکی کا ارادہ کریں ابھی، تو آپ سارے آئیں گے نا انشاءاللہ 29 کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے، اور آپ یہ کل میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مبارک ہو، جنت کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ نیکیاں جمع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا سننا قبول مقبول فرمائے۔ میرے ساتھ یہ درویش ہے، صرف 2 فکرے مولانا صاحب سے اجازت لے کے 2 فکرے پڑھے گا، اور آپ حضرات سارے خدمت کریں گے نا، کریں گے نا بھی ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اب آپ صرف 2 اشعار شہادت حسین بے توجہ حضرت صاحب